أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ آج کا درس مبارک جو ہے وہ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 2 سے لے کر جو ہے آیت نمبر 3 سے لے کر 4 تک ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں مومنوں اور متقیوں کے 6 صفات بیان فرمائے ہیں۔ اگر وہ 6 صفتیں ہیں تو آدمی مومن بھی ہے اور متقی بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی صفت نہیں تو وہ مومن بھی نہیں اور متقی بھی نہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلی صفت وہ یہ ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ ایمان بالغیب یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، نزول قرآن کو ہم نے دیکھا نہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، انبیاء اکرام کو دیکھا نہیں لیکن ان پر ہمارا ایمان ہے، جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، عذاب قبر کا علم نہیں لیکن عذاب قبر میں ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ہے ایمان بالغیب، یہ پہلی نشانی ہے مومن کی۔ دوسری نشانی فرمائے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو ادا کرنا، پڑھنا دوسری چیز ہے اور قائم کرنا دوسری چیز ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ کہ نماز کو آدمی اپنے فرائض، سنت اور واجبات کے ساتھ ادا کرے، اطمینان تسلی کے ساتھ ادا کرے، سکون کے ساتھ ادا کرے، با جماعت نماز پڑھتا رہے، تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لجار مسجد الا فی المسجد، کہ پڑوسی کی مسجد کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں۔ یعنی اگر ایک آدمی بارش کی وجہ سے یا تیز ہوا کی وجہ سے یا اندھیری کی وجہ سے یا کسی اور بیماری وغیرہ کے عذر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ معذور ہے، یہ تو خارج ہے، اس کی کوئی بات نہیں۔ لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی اگر کوئی جماعت چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کے ذمے میں آتا ہے، تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی، فرض تو اس کا ساقط ہو جائے گا اس کے ذمے سے، لیکن اس کو جو ہے ثواب نہیں ملے گا، اس کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ تیسری صفت فرمائے وما رزقناهم ينفقون، یعنی وہ اپنے مال سے زکات ادا کرتے ہیں۔ مال سے خرچ کرنا فقط یہ نہیں کہ آدمی زکات ادا کرے، صدقات بھی دے، یہ بھی ينفقون میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام راضی تفسیر راضی میں امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ یعنی زکات اور صدقات کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور دوسروں کو پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دیا دوسروں کو مشورے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی کمزور کی مدد کرتا ہے، تو یہ بھی ينفقون کے ضمن میں آتا ہے، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بعض لوگ ایسے زکات دیتے ہیں، صدقات وغیرہ دیتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ کسی بچے کے غریب کی نکاح ہو، شادی ہو، پھر پوچھتے ہیں حضرت اس کو ہم زکات کے پیسوں میں سامان لے کر دیتے ہیں۔ بھائی زکات ہے لیکن زکات کے علاوہ صدقات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، آپ صدقے کے طور پر کیوں لے کر نہیں دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال نہیں دیا، زکات دینے کی توفیق ہے، زکات استطاعت ہے، لیکن صدقہ دینے کی نہیں۔ یہ تعجب کی بات نہیں کہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا اور ہم اس کی راہ میں خرچ نہیں کرنے سے قاصر ہیں، لہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور پھر یہ ہے کہ والذین مما انزل الیک، یعنی جو قرآن شریف اللہ علیہ السلام پہ نازل ہوا اس پر ایمان ہے، حدیث مبارکہ پر ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن شریف بھی دیا گیا اور اس کے مثل اور چیز دی گئی۔ وہ چیز کون سی دی گئی ہے؟ وہ حدیث مبارکہ۔ قرآن و حدیث دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرق یہ ہے کہ قرآن شریف لوح محفوظ سے آیا اور حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے جاری ہوا، لیکن ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حدیث پر بھی ایمان، قرآن شریف پر بھی ایمان۔ اگر حدیث پر ایمان نہیں، منکر حدیث ہے تو وہ بھی کافر ہے، منکر قرآن ہے تو وہ بھی کافر ہے، جیسے آج کل فتنہ فرقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ مرنے کی دیر ہے، بس آخرت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات قد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ قیامت میں کیا؟ مرنے کے بعد کیا ہو؟ قیامت کے دن داد حساب، مرنے کے بعد داد حساب ہے، قبر ہے، اس میں پوچھا ہے، سوال جواب ہے، یہ عذاب ہے، راحت ہے، سب کچھ ہے۔
آدمی مرتا ہے تو اگر نیک ہے تو خوشبوا لباس، جنتی لباس لے کر فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اگر بدکار ہے تو وہ ٹھاٹ کا بدبوتان لباس لے کر پہنچ جاتا ہے۔ آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے لیکن پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام فرمایا یہ دعا پر اللہم بارک لنا فی الموت فیما بعد الموت، اس کو 21 مرتبہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ صفات جن کے اندر ہو تو وہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون، یہی لوگ ہدایت والا ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہی کامیاب ہے۔ یقیناً کامیابی کیا؟ کامیابی اسلام کے اندر ہے۔ کامل اسلام کے اندر داخل ہو، پھر اسلام میں ایمان لانا کافی نہیں، ایمان اس کے ساتھ اعمال صالح بھی ہو تو آدمی متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ایمان لایا، اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اگر یہ نیکی کا عمل نہیں کرتا تو سزا کاٹ کے جہنم سے پھر جنت میں داخل ہوگا، یہ ہے۔ لیکن متقی پرہیزگار بننے کے لیے اعمال صالح کا ہونا شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکاموں پر عمل کرے۔ صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، متقی و پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو، علماء کا صلحاء کا قرب ہو، اس طرح زندگی گزارے کہ قبر یہ کہے جب مرنے کے بعد کہ آؤ میرے آغوش میں، مجھے تمہارا انتظار تھا، اور فرشتے کے نم کما دموت عروسا، کہ اس طرح سو جس طرح شادی کی رات دلہن سوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام اور ایمان پہ عطا